على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، آج تراویح میں ہم نے سورہ عنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان اور سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی ہے۔ کل ایک سورۃ القصص کی تفسیر رہ گئی تھی۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے اور قصے میں سے ابتدائی معلومات اس سورت میں بتا رہے ہیں۔ وہ ابتدائی معلومات یہ ہے کہ فرعون نے چونکہ یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس کی سلطنت کو گرانے والا ایک بچہ ہوگا جو کہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ فرعون کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت وہ ان بادشاہوں میں سے تھا جس طریقے سے آج جابریت چل رہی ہے اور قوم کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے نہیں دیا جاتا، اسی طریقے سے فرعون نے بھی مختلف گروہ بنائے ہوئے تھے کہ کوئی قبطی قوم تھی جو اس علاقے کی رہنے والی تھی، اسی طرح بنی اسرائیل ایک اقلیتی قوم تھی۔ اقلیتی قوم میں سے جب اس کو پتہ پڑا کہ ایک شخص ہوگا، لڑکا ہوگا کہ جو میری سلطنت کو گرائے گا، تو اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے لیے تدابیر کی اور تقریباً 12,500 بچے ناحق ذبح کر دیے گئے صرف فرعون کی خواہش پورا کرنے کے لیے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ فرعون نے 12,500 بچے ذبح کیے تھے اور آج فلسطین میں تقریباً پرسوں کی تعداد کے مطابق 13,000 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ہم فرعون سے بھی زیادہ اوپر جاتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ اس دور کے فرعون ہیں کہ جو دنیا کو متحد ہونے نہیں دے رہے، اور یہ فرعونیت ایک فلسطین کے اندر برسائی جا رہی ہے اور سارے کے سارے اس پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب 12,500 بچے وہ ذبح ہوئے، اللہ نے یہ تدبیر کی کہ اللہ رب العزت اسی فرعون سے کام لیں گے، اسی کے دربار کے اندر اس بچے کی پرورش فرمائیں گے جس کو اللہ رب العزت نے اس کی سلطنت کے ختم کرنے کے لیے پیدا فرمائے۔ فرعون، اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک جابر قسم کا ایک دل رکھا ہوا تھا کہ جو کسی کے لیے پگھلتا نہیں تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی اثنا میں ہوئی۔ اس نے یہ لازم کیا ہوا تھا اپنے کارندوں کے اوپر کہ بچہ جو ہے اپنی ماں کا دودھ نہ پینے پائے، اس سے پہلے آپ ذبح کر دو، ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں اترنا نہ پائے، اس سے پہلے تم اس کو ذبح کرو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ان کی والدہ جو تھی وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں نے کیا کروں۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتی رہیں اور اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو ایک تابوت میں ڈال کر اور نیل کے سپرد کر دو، دریائے نیل کے، جو نہر فرعون کے دربار سے گزرتی تھی۔ انہوں نے یہی کیا۔ دل مچل رہا تھا، اندر ایک عجیب کشمکش تھی، لیکن پھر بھی اس نیل کے سپرد کیا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا اس کے پیچھے پیچھے جانا کہ اللہ اس کو کہاں پہنچاتے ہیں ذرا دیکھو۔ وہ بہرحال بھیج دیا گیا، اور آسیہ جو تھی فرعون کی اہلیہ، اس نے اس کی جو کچھ باندیاں تھیں انہوں نے اس تابوت کو اٹھایا اور اس کے آسیہ کے پاس لے گئیں۔ کہا کہ یہ بچہ ہے اور بڑا خوبصورت ہے، ہمیں لگا کہ آپ کے کسی کام آ جائے تو ہم آپ کے پاس اٹھا کر لے آئیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں فرعون سے ذرا بات کرتی ہوں۔ اس نے فرعون کو بھی ان باتوں میں الجھایا جو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ڈالی تھی۔ فرعون ویسے کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا، لیکن جب اس نے کہا کہ دیکھو اتنا خوبصورت بچہ ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے، ہمارے گھر میں پرورش پائے گا، تمہاری سلطنت کو کیا نقصان پہنچائے گا جب تمہارے ماتحت رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اللہ نے اولاد بھی نہیں دی ہے، ہمارے یہاں یہ اولاد ہو جائے گی، لہٰذا اس کو ہم پال لیتے ہیں۔ فرعون کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی اور فرعون نے اس کو پالنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے گھر کے اندر پال کے دکھایا کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف دنیا میں کرنا چاہ رہا تھا، اللہ نے اپنے کام کے لیے اسی کو استعمال کر لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چونکہ بڑی پریشان تھی کہ میرے بیٹے نے پیدائش کے بعد اب تک دودھ کا ایک قطرہ بھی مجھ سے نہیں پیا ہے اور میں بڑی بےتاب ہوں، میں کیا کروں اس معاملے کے۔ اب فرعون اور اس کی اہلیہ اس بارے میں پریشان تھی کہ بچے کے لیے کوئی داعیہ کا بندوبست کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ کہ ہم نے تو رضائی تعلق اس کا کسی سے قائم ہونا حرام کر دیا تھا کہ کسی کا دودھ نہیں پی سکتا ہے۔ اس نے آسیہ نے بہت کوششیں بھی کی تھی کہ کسی کا دودھ پی لے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ وہیں مجلس میں اجنبی بن کر موجود تھی۔ اس نے کہا میں ایک بندی کو جانتی ہوں کہ جس کا دودھ آج تک بچوں نے پینے سے انکار نہیں کیا ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے گود میں پہنچا دیا۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جو بڑی بےتاب تھی کہ میرا لخت جگر میں نے دریا کے سپرد کر دیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک قطرہ بھی کسی اور کا نہیں پلایا، اور دشمن کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرما دی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں جوان ہوئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اللہ رب العزت نے ان کو علم اور حکمت دی، طاقت دی۔ ایک دن یہ اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ ایک قبطی لڑ رہا ہے اور ان کا بنی اسرائیلی جو ہے وہ اس کو مار رہا ہے۔ کہا کہ میرے قوم کے بندے کو کیسے مار سکتے ہو، جبکہ قوم کا بندہ جو ہے وہ کمزور بھی پڑتا جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل جیسے میں نے آپ کو بتایا اقلیت میں سے تھی، تو وہ ڈر بھی رہا تھا کہ میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر حکومتی سطح پر جو اقدامات کیے جائیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک مکہ مارا تاکہ یہ باز آ جائے اور جو ہے اس کو چھوڑ کر چلا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، اور ایک نبی کے اندر جنتی 40 لوگوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی دنیا کے تقریباً 100 یا 1000 بندوں کے برابر اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ تو اس طاقت کا آپ اندازہ لگائیں، اس ایک مکے نے فقضا علیہ اس بندے کا کام تمام کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس ڈر میں اب کہ میں نے تو ان کے بندے کو ہی قتل کر دیا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ یہ میرے خلاف کوئی اور اقدامات کریں، وہ ڈرتے ڈرتے فخرج منہا خائفا یترقب وہ نکل گئے راستے میں، اور اسی اثنا میں ایک بندے نے خبر دی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ وہ ان قبطیوں میں سے ہی تھا، لیکن وہ فرعون کے دربار میں آنا جانا رکھتا تھا۔ اس نے کہا فرعون نے حکم صادر کیا ہے کہ تمہیں قصاصاً قتل کیا جائے گا، لہذا میں تمہارے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، تم اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہاں یہ اللہ رب العزت سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کام کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کام کے لیے تدابیر اللہ رب العزت خود کر لیتے ہیں۔ اب چاہے اس کو دشمن کو استعمال کریں یا دشمن کی قوم میں سے کسی کو استعمال کریں، بہرحال اللہ وہ کر رہتے ہیں جس کا اللہ ارادہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شہر چھوڑا اور مدین کی طرف پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ گھر تھا، نہ کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں آپ کی مدد کا ہی محتاج ہوں، جو آپ مجھے دیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو یوں کہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، ایک ایک دعا مانگتے تو کافی وقت لگتا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں تھے، وہاں یہ دعا کی کہ اللہ آپ پانی دیں، پانی کا بھی میں محتاج ہوں، آپ کھانا دیں، کھانے کا بھی محتاج ہوں، سایہ دے دیں، سائے کا بھی محتاج ہوں، کوئی میرے ساتھ ہمدردی کرنے والا آ جائے میں اس کا بھی محتاج ہوں، جو آپ مجھے دیں گے میں اس کا محتاج ہوں، میں آپ کے در کا سوالی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بکریوں کو چرا رہی تھی، اور اسی اثنا میں وہ پانی پلانے کے لیے کنویں کے قریب آئیں، جس سے موسیٰ علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں بہنوں کی پاک دامنی کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہے کہ دونوں حیا والی تھیں، اور اسی میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ بنی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ گھر چلی گئیں اور کہا کہ ابا جان آج تو ہمارے پانی پلانے کی باری اس لیے جلدی آ گئی
کہ ایک طاقتور نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم ایک کنارے کھڑے ہیں تو اس نے ہمارے بدلے کنویں کا ڈھکن ہٹا کر اور ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا۔ جو ڈھکن ہٹایا کرتا تھا کنویں کا، باری اسی کی ہوا کرتی تھی، اور عورتیں چونکہ اس کو نہیں ہٹا سکتی تھی، وہ قوم جب پلا لیتی تھی اس کے بعد باری آتی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طاقتور تھے، انہوں نے خود ہی ہٹایا اکیلے اور پانی پلا کر ان کو روانہ کر دیا۔ گھر جا کر جب ابا جان نے یہ بات ان سے پوچھی تو انہوں نے ساری کہانی سنا دی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیسے جلدی آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نوجوان نے پانی پلا دیا ہے اور بڑا طاقتور نوجوان ہے، اور بہتر ہے کہ وہ مزدور ہم اپنے پاس رکھ لیں جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر ان میں سے ایک جو ہے بلانے کے لیے آئی کہ ابا جان ہمارے آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ٹھکانہ تو کوئی تھا نہیں، اس کے کہنے پر اس کے ساتھ ساتھ چل دیے اور وہ آگے آگے چلتی رہی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے چل کر ان کے گھر پہنچے، وہاں سارا واقعہ بتایا۔ چونکہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے نبی تھے، وہ اس بات کو پہچان گئے کہ یہ بھی آنے والے وقت میں نبی ہیں، اور ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 10 سال تک میری خدمت کریں، 8 سال تک میری خدمت کریں، اور اس کے بدلے میں آپ سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دوں گا، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دو گے تو آپ کی طرف سے مہربانی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال ان کی خدمت کی۔ 10 سال خدمت کرنے کے بعد وہاں سے اپنی اہلیہ کو لے کر رخصت ہوئے، اور راستے میں دیکھا کہ سردی کا زمانہ تھا تو آگ کی طلب ہوئی، آگ ایک جگہ جلتی ہوئی پائی، وہاں پہنچے تو وہاں اللہ رب العزت کی پکار کو سنا کہ میں اللہ رب العزت ہوں، تمہیں پکارتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پر 2 معجزے دیے، جو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ عصا اور ید بیضاء کا، اور کہا کہ آپ جاؤ فرعون کے پاس۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گلہ کیا، اللہ میری تو آواز اور میری بولنے کی صلاحیت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، لیکن میرا بھائی ہے وہ بہت اچھی زبان بولتا ہے، صاف ستھری زبان بولتا ہے، آپ اس کو میرے ساتھ مددگار بنا دیں۔ اللہ نے کہا من قریب آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیں گے اس سے، اور اللہ نے تحفے کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہارون علیہ السلام نبی بنا کر دے دیے۔ پھر اس کے بعد سارا مکالمہ جو فرعون کا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا وہ ہوتا رہا، لیکن یہاں ایک بات اور ذکر ہے کہ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون نے اور اس کے حواریوں نے، اس کے جو لشکر تھے، انہوں نے تعجب کیا کہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ اس کا رب جو ہے وہ آسمانوں میں موجود ہے، اور جو ہے آسمانوں میں وہ کبریائی بیان کر رہا ہے، اور اس کا رب جو ہے وہ بڑا بادشاہ ہے، فلاں طریقے سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس بارے میں مذاق اڑانا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ رب العزت عرش پر قادر ہیں۔ یہاں حامان کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے کیا، کیونکہ فرعون کا وہ وزیر تھا اور سارے مالی معاونت اور تعمیری کام اس کے ذمے تھے۔ فرعون نے اس کو پکارا اور کہا کہ اے حامان، یہ موسیٰ عجیب باتیں کرتا ہے، آپ ایسا کرو میرے لیے ایک محل بناؤ کہ جس پر میں چڑھوں، اور موسیٰ کے رب سے زیادہ اوپر بنانا کہ میں اس کو جھانک کر دیکھوں گا۔ یہ تکبرانہ الفاظ اس نے کہے، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کو ہم نے پکڑا اور پانی میں غرق کر دیا تو دیکھو پھر کیسے اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہوتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایک اور زمین کے اندر سامراج اور مالدار قسم کے شخص کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور وہ ہے قارون۔ قارون جو ہے بادشاہ تو نہیں تھا، لیکن وقت کا ایک بہت بڑا ولی و مالدار ترین شخص تھا، اور روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، اور کہتے ہیں کہ چچا زاد بھی تھا۔ اس کا حال یہ تھا دولت کا کہ اس کے صرف خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور اشخاص چاہیے ہوتے تھے جو وزن اٹھائیں اس کی چابیوں کا۔ اس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی کہ دیکھو مال اور دولت یہ سب اللہ کی ہیں، اللہ رب العزت کے کہے کے مطابق اگر خرچ ہوں گی تو پھر بہت اچھا ہے، وگرنہ یہ پکڑ کا باعث بن جائیں گے۔ اس نے کہا جاؤ اپنی باتیں کرو، کون سی باتیں کر رہے ہو، میرے مقابلے میں یہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں یہاں جو ہوں، مجھے گھر سے نکلتا ہوں تو لوگ خواہش کرتے ہیں کہ میرے جیسے بن جائیں، اور تم باتیں کر رہے ہو کہ میں تمہارے جیسا بن جاؤں، عجیب بات کر رہے ہو۔ لہٰذا اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مانی۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس کے تکبر کی بنا پر اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا انجام بنا دیا کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے مال اور دولت کو کوئی شے نہ سمجھو۔
پھر ایمان والوں کو بتایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ آخرت جو اللہ نے بنائی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زمین میں بڑے ہونے کا ارادہ نہ رکھیں، یعنی اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے یہ زندگی عطا فرمائی، لیکن تکبر والی صفت اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ لا یریدون علوا، کہ جو خود سے نہ چاہتے ہوں کہ ہم اب زمین کے اندر بہت بڑے دکھائی دینے والے بن جائیں، ولا فسادا، اور نہ ہی زمین میں فساد برپا کرنے والے ہوں۔ اگر یہ دو صفات ہوں گی تو پھر والعاقبۃ للمتقین، اللہ فرماتے ہیں کہ انجام تو متقیوں کا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ اللہ رب العزت ان کی پکڑ کر لیں گے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ رب العزت ہی حقیقی معبود ہیں، لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اللہ ہی کا حکم اس دنیا میں بھی چلتا ہے، آخرت میں بھی چلے گا، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے ذکر فرمائے، اور وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس میں سے اعتراض کیا کرتے تھے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا، کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس میں سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اللہ رب العزت کے پاس نہیں جائیں گے، اور اللہ رب العزت کے یہاں ان کو بہت ساری چیزیں بچانے والی ہوں گی، لہٰذا اے نبی آپ جو بات کرتے ہو، اے محمد آپ جو باتیں کرتے ہو وہ ساری کی ساری فضول ہیں، اور اس باتوں سے ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، ایک بات اور کہ ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئیں اور آمنا اپنی زبانوں سے کہہ لیں تو ہم آزمائے نہیں جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کو آزمائشیں دنیا میں آتی رہی ہیں، پہلے کے انبیاء کو ان کی قوموں نے برا بھلا بھی کہا ہے، اور ان کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے تھے ان کے اوپر سزائیں بھی دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے واقعات اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اے نبی آپ کو بھی تسلی ہو، آپ کی قوم کو بھی تسلی ہو کہ ایمان لانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تکالیف نہیں آئیں گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ نہیں رہا۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ باتیں تمہیں اسی لیے بتا رہے ہیں، اللہ کو ماضی کا بھی علم ہے، اللہ کو مستقبل کا بھی علم ہے۔ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے والے بھی ہیں، لہٰذا آپ ان کافروں کے جھانسے میں نہ آنا اور ان منافقین کے جھانسے میں نہ آنا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ رب العزت یقینی طور پر علم رکھتے ہیں کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، کافر ان کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے راستے پر آ جاؤ، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، نبی ان کو بتاؤ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت کے دن ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، اور اللہ رب العزت کسی کو کچھ چیز کہنے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ اللہ رب العزت اس کو خود اجازت نہ دے۔ پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو غرق کیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ ان کی قوم نے کس طرح سرکشی کی، اور جب ان کو حق بتایا جیسے آپ اپنے لوگوں کو حق بتا رہے ہو تو وہ ایسے ہی اعراض کر رہے تھے کہ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اعراض کرنے لگی۔ اس کے بعد جو ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، چونکہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے قریبی رشتے میں لگتے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اسی لیے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے وہاں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اور ایک ہی بار میں اللہ رب العزت نے ایک ہی فرشتے سے یہ کام لیا کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد کی خوشخبری دی، اور انہی نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو عذاب کے ذریعے ہلاک کیا۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو بڑے 3 گناہ کرتی تھی ان کے بارے میں بتایا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم عورتوں کو چھوڑتے ہو، مردوں کی اتباع کرتے ہو، مردوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اور تقطعون السبیل، تم رہزنی کرتے ہو، ڈکیتیاں کرتے ہو، لوگوں کو قتل کرتے ہو راستے میں روک کر اور ان کا مال چھین لیتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم مجلسوں کا انعقاد کرتے ہو، اور اس لیے کرتے ہو کہ اس کے اندر بری باتیں کر سکیں، بری باتیں کرتے اور فحاشی کی باتیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہ 3 بڑے گناہ ان کے شمار کروائے ہیں، اور اس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیا۔
انہوں نے لوط علیہ السلام کو کہا تھا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہو تو آپ اللہ کا عذاب بلاؤ۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ میری مفسد قوم کے اوپر میری مدد فرما۔ پھر اس کے بعد جو ہے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم کی طرف اللہ رب العزت نے پیغمبر بھی انبیاء کو بھیجا، نبی کو بھیجا، انہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے عذاب کی اقسام مختلف تھیں، کسی کو اللہ نے جھڑک کے ذریعے پکڑ لیا، کسی کو پتھروں کی بارش کے ذریعے پکڑ لیا، کسی کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، انہوں نے اللہ پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور پھر مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، سورہ عنکبوت کے اندر عنکبوت نام بھی اس کا اسی وجہ سے پڑا ہے کیونکہ مکڑی کا تذکرہ اس میں آیا ہے، اور وہ تذکرہ ان لوگوں کے ذکر میں ہے کہ جو ایمان کے مقابلے میں ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ایمان کو ترجیح نہیں دیتے، اللہ کے مقابلے میں دیگر لوگوں کو اپنا دوست اور مددگار سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مدد ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، نہ وہ اس کو دھوپ سے بچاتا ہے، نہ تپش سے بچاتا ہے، نہ سردی سے بچاتا ہے، نہ بارش سے بچاتا ہے۔ ان کے جو اولیاء ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں وہ ان کو کسی چیز سے نہیں بچاتے، اور جب یہ قیامت کے دن آئیں گے تو یہ بڑے خسارے کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، اللہ رب العزت اس طریقے کی مثالیں دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد 21ویں سپارے کی ابتدا، اس میں اللہ رب العزت نے نماز کی صفت کو بتایا ہے کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور جن لوگوں کی نماز ان کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی تو معلوم ہوا کہ ان کے نماز پڑھنے میں ذرا خلل ہے۔ نماز کے اندر ایک نمبر چیز یہ ہونی چاہیے کہ خشیت اس کے اندر ہو، توجہ وہاں ہو، اور اللہ رب العزت اس کو یاد ہو کہ اللہ رب العزت کے سامنے میں یہ عبادت کر رہا ہوں، تو اس کی نماز اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور اس کو بے حیائی سے بھی روکے گی اور بری بات کرنے سے بھی روکے گی۔ جب اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہوگا تو یہ اللہ رب العزت کے یہاں مقربین میں شامل ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کو ہر چیز سے بچا کر رکھے گی۔ پھر یہاں پر موت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور وہ جو ہے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے کہ کس نے بنائے تھے یہ زمین اور آسمان، کس نے بنائی تھی یہ ساری خلقت، تم زمین میں نہیں دیکھتے تھے کہ کس نے یہ سارا کا سارا نظام چلایا؟ وہ ضرور کہیں گے لیقولن اللہ، کہ اللہ نے بنایا تھا، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی خلقت ہے۔ فأنا یؤفکون، اللہ فرمائیں گے پھر کدھر جا رہے اے نبی، آپ بھی ان سے پوچھو، یہ آپ کو بھی یہی جواب دیں گے کہ یہ سب اللہ نے بنایا ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر پھر بھی اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی لہو اور لعب ہے، کھیل کود کا سامان ہے۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، لیکن آخرت کی زندگی اس کو بقا ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی لہو اور لعب اس لیے ہے کہ جس طرح چاہے یہ گزر جائے گی، جیسا کہ ایک کھیل کے میدان میں کھیل ہار ہو یا جیت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اچھی گزاریں یا بری گزاریں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت کے یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو اعمال کرتے ہیں وہ آخرت کے لیے کرتے ہیں، دنیا کو بقا نہیں ہے۔ جو اعمال دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں، مال حاصل کرنا، دولت حاصل کرنا، جھوٹ اور فریب کرنا، یہ دنیا کے خاطر کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے کر رہا ہے دنیا جمع کرنے کے لیے تو دنیا تو ختم ہو جائے گی جیسے کھیل ختم ہوتا ہے۔ آخرت کے لیے جو اعمال اس نے کیے ہیں وہ باقی رہیں گے جس طرح آخرت باقی ہوتی ہے، اسی لیے آخرت کے لیے اعمال کرنے چاہیے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے نبی دیکھو ان کو جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ان کو پانی کا بھنور گھیر لیتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کے لیے دین خالص کرتے ہیں کہ اللہ اب شرک نہیں کریں گے، ابھی ہمیں معاف کر دیں، ابھی ہماری پکڑ نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں حال ان کا یہ ہے جو ہی اللہ رب العزت ان کو نجات دیتے ہیں اذا ہم یشرکون، یہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں اور صحیح راستے کی اتباع کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ضرور بضرور سیدھی راہ دے دیتے ہیں۔
یعنی دل کے اندر خالص نیت ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس سے نہ اپنی بڑائی مقصود ہے نہ لوگوں کی تذلیل مقصود ہے، چاہتا میں یہ ہوں کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت اگر وہ غلط راہ پر بھی جا رہا ہوگا تو اللہ اس کو صحیح راہ کی طرف خود ہی موڑ دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العزت نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔